اسلام نے لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت کن شرائط پر دی اور آج کے دور میں کیا مرد لونڈی رکھ سکتے ہیں؟ محترم دوستو، ان سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ لونڈی کہتے کسے ہیں اور کس قسم کی لونڈی سے ہم بستری آج بھی جائز ہے۔ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے اور کیا آج کل کے دور میں لونڈیاں رکھی جا سکتی ہیں یا نہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ محترم ناظرین کرام، لونڈی سے ہم بستری جائز کیوں ہے اور ہمارے معاشرے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں اور ان سے ہم بستری کرنا جائز کیوں ہوتا ہے، اور کیا آج کل کے دور میں جدید دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زر خرید غلام کی مؤنث ہے، یعنی خاتون غلام کو لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام رواج تھا جن سے لوگ اپنے کاروبار یا گھر کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے ہیں، یعنی جن کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، پھر قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا۔ جیسے جوان خواتین ان میں موجود ہوتی، ان کو لونڈی کہا جاتا ہے اور ان سے گھروں کے کام کاج لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کاج کرنے پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ اپنے غلام یا لونڈی کسی کو تحفے میں دے دیتے ہیں۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنی خالہ ماموں وغیرہ کو تحفے میں دی ہے تو تم کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ لونڈیوں کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا، اور یہ یقیناً بہت بڑا اجر اور بہترین صدقہ ہے۔ اسی کی ایک اور مثال ابو لہب کی لونڈی سویبہ کی ہے، جس نے ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تھی تو ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کو جائز کیوں کہا گیا۔ شریعت مطہرہ میں وہ لونڈی جو اپنی ہے، یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسا کہ وہ زیادہ خرید غلام یا تحفتاً کسی سے ملی ہو، اب وہ اس کی ملکیت ہے، تو شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت قوانین ہیں، بہت سی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر بھی، شادی کے بغیر بھی کیسے کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں کو اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ ایسا کیوں جائز ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائیں اور اس کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے راہ روی بڑھے گی، اس لیے مالک اپنی غلام عورتوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن بہت زبردست اور سخت قوانین ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسانوں کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت ضرور تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر سے لونڈیاں آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ مل سکتی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 روز کے کھانے پر بھی اپنی ملکیت کھو چکے تھے، اور وہ ان لونڈیوں کی حفاظت
کیسے کر پاتے؟ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جانا بہت عام سی بات تھی، جبکہ مقصد غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا۔ یہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈیوں سے نکاح کے بغیر ہم بستری کرنا جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج ہے؟ قوانین کے نکاح میں بھی پیروی کرنی ہوتی ہے، اس عمل میں بھی ان قوانین کے بارے میں سنیے کہ وہ قوانین کیا ہیں۔ اگر مالک اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کر لے تو یہ بات ان پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی اس کو فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے اسی کے بچے آپ کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابری کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی مالک کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت اسی لیے دی گئی تھی جس سے وہ غلام سے ایک گھر کی مالکن بن جاتی۔ دیکھا جائے تو کتنی حکمت سے اسلام نے ایک غلام عورت کو گھر کی مالکن بنا دیا، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل مالک جیسا پہچانا جائے گا، یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر سے بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا، مصدقہ اور پاک دین ہے، اور یہ اسلام کی حکمت کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضرت عباس علمدار جو کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے اپنی شہادت پیش کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہی تھے، لیکن ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہی کہلائے، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیشہ ان کو اپنا بھائی ہی مانا، اور انہوں نے بھی اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اور میدان کربلا میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔